میں اس موضوع کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں کہ یہ آیات قرآن ہے میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، علم رب ذوالجلال نے اپنی شانیں بھی بیان کر دیں، اپنے بندوں کی بھی، اور وہ شانیں جن پر آج اختلاف کیا جا رہا ہے، مردے کو زندہ کرنا، شفا دینا، مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، یہ رب نے شانیں اپنی بھی بیان کی، اپنے بندوں کی بھی بیان کی۔ اگر مددگار ہونا، الہ ہونا ہوتا تو ہرگز خالق کائنات جل جلالہ کسی کا ایک نما کے لیے بھی اس کو یہ شان نہ عطا کرتا۔ اللہ نے شان عطا کر کے یہ واضح کیا، الوہیت کا مطلب واجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا ہے۔ یہ مشکل کشائی ایسی چیز ہے جو رب خود اپنی ذات کے لحاظ سے وہ مستقل بذات ہو کے کرتا ہے، اور اس کے بندے اس کی دی ہوئی توفیق سے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، شاید کوئی کہے کہ یہ تو زندہ کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے، آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو فوت ہو چکے اور انہوں نے یہ کام کیے۔ ابھی میں وہ باتیں بتاؤں گا، وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ میرا ادھار ہے ان لوگوں پر کئی سالوں سے کہ یہ مواخذہ، یہ مطالبہ ہم سے وہ بندہ کرے کہ جس کے نزدیک رب کا شریک زندہ کو ماننا تو جائز ہو اور فوت شدہ کو ماننا شرک ہو۔ میرے رب کا نہ کوئی زندہ لوگوں میں سے شریک ہے، نہ کوئی فوت شدگان میں سے شریک ہے۔ اگر تو رب کا شریک زندہ آدمی کو جو ظاہری حیات میں زندہ ہے اس کو شریک ماننے سے شرک نہیں بنتا، پھر تو کہو یہ ساری دلیلیں ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر رب ذوالجلال کا شریک زندوں میں سے ماننا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ فوت شدگان میں سے کسی کو ماننا جرم ہے، تو پھر یہ ساری دلیلیں ہمارے مسلک کو واضح کر رہی ہیں کہ خالق کائنات کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بھی مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ بے جان لکڑی کو یہ شان دے سکتا ہے، تو مومن کی روح اور جسم کو یہ شان کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟